الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم وإذ ابتلى إبراهيم ربه اور یاد کیجیے اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے بکلمات فاتمہن چند باتوں میں پس پورا کیا اس نے ان کو قال انی جاعلک للناس اماما میں بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کے واسطے پیشوا قال ومن ذریتی عرض کیا میں پروردگار اور میری اولاد میں سے بھی قال لا ينال عهد الظالمين فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ناانصافوں کو آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو وہ اس ترجمہ میں
حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، اور ان امتحانات اور آزمائشوں میں سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر بدگر کے گھر میں پیدا کرنا تھا اور دیکھنا یہ مقصود تھا کہ میرا پیغمبر دنیاوی رسم و رواجات کی طرح اپنے آباء و اجداد کے دین کو اور ان کے رسم و رواج کو اختیار کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، یا خدا کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو پیشہ باپ کا ہوگا عموماً وہی پیشہ بیٹے کا بھی، باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر، باپ انجینئر ہے تو بیٹا بھی انجینئر، باپ بزنس مین ہے تو بیٹا بھی بزنس مین، اور باپ سیاستدان ہے تو بیٹا بھی سیاستدان، باپ مولوی ہے تو بیٹا بھی مولوی، اور باپ پیر ہے تو بیٹا بھی پیر۔ جو عقیدہ باپ کا ہوتا ہے وہی عقیدہ بیٹے کا بھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ یہ باپ کا عقیدہ اختیار کرتا ہے، آبائی رسوم اور رواج کے پیچھے چلتا ہے، یا باپ کے عقیدے سے بغاوت کر کے اور ہماری توحید کا ڈنکا بجاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، باپ کو سمجھایا، واعظ و نصیحت کی، شیطان کی دعوت سے اور شیطان کا راستہ اختیار کرنے سے باپ کو باز رکھنے کی بتھیری کوشش کی، لیکن جب کسی صورت میں بھی باپ اور بیٹے کے درمیان میں بن نہ سکی اور باپ نے بیٹے کی رشد و ہدایت کو اختیار نہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، یہ اعلان کر کے باپ سے اپنا راستہ جدا کر دیا کہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور ان معبودان باطلہ کو بھی جن کی تم پرستش اور پوجا کرتے ہو۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ رَبِّي، میں تو صرف رب کی پوجا کروں گا، رب کی عبادت کروں گا، رب کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا، اور مجھے اس کی پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ میں جب رب کو پکاروں گا تو کبھی بھی میں محروم نہیں رہوں گا، مایوس نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
باپ سے جدائی اختیار کر لی، اور باپ سے جدائی اختیار کرنے کے بعد جو دعوت گھر سے شروع کی تھی، اب اس دعوت حق کو لے کر کے اور پیغمبرانہ پیغام کو لے کر کے، پیغام رسالت کو لے کر کے عام لوگوں تک پہنچے، قوم کے پاس پہنچے، اور پوری قوم کو دعوت توحید کی طرف بلایا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت، یہ مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں، یہ نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں، اس لیے یہ تمہاری معبود نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر جو قوم کے سامنے کیا، اس انداز میں ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب ان لوگوں کے سامنے آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی خبر بیان کیجیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ بتوں کے پجاری ہیں، اصنام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ ان لوگوں کے سامنے ان بتوں کی بے بسی کو، ان کی عاجزی کو ظاہر کر سکیں، تو اس لیے یہ انداز اختیار کیا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم اصنام کی، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور صبح سے لے کر کے شام تک پورا دن انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کے ان سے اپنی مرادیں مانگتے رہتے ہیں اور انہی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسرا سوال کیا، هل يسمعونكم إذ تدعون، بتاؤ جب تم انہیں پکارتے ہو، صبح سے لے کر کے شام تک ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، هل يسمعونكم، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے اور تمہیں جواب دیتے؟ او ينفعونكم او يضرون، جب تم ان کے پجاری ہو، ان کی پوجا کرتے ہو تو اس پوجا پاٹ کے اوپر، اس عبادت کے اوپر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، جب تم ان کی پوجا نہ کرو تو کیا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہم ان باتوں کے اندر نہیں الجھتے کہ یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں، نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں، یہ سنتے ہیں یا نہیں، ہمیں ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم تو صرف نقالی کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے وڈیروں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ان کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم تو اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی یہ سارے کام کر رہے ہیں، گویا ان کے پاس اس اصنام پرستی کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان۔ دوسرے الفاظ میں گویا انہوں نے
خود ہی اپنی لاچاری کا اور بے بسی کا اظہار کر دیا کہ نہ تو یہ سنتے اور نہ ہی یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے، لیکن ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر پیغمبرانہ انداز سے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، دیکھو تو یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ صرف تم بلکہ تمہارے پہلے آباء و اجداد سارے ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں اور میں ان سے انتہائی سخت نفرت کرتا ہوں اور میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھے نقصان پہنچا کر کے دیکھ لیں تمہارے عقیدے کے مطابق۔ میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں، الا رب العالمین، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتا، بلکہ میں تو صرف رب العالمین کی عبادت کروں، اس رب کی کہ جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا اور جس کے قبضہ قدرت کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدی، ابراہیم علیہ السلام نے اب اس رب العالمین کی صفات کا ذکر شروع کر دیا کہ میرا رب اور میرا مالک اور میرا خالق اور میرا پالنہار کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور پیدا کرنے کے بعد مجھے راستہ دکھلایا، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جس چیز سے کامیابی حاصل ہوگی اس کی طرف میری رہنمائی کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار وہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہ مجھے پانی پلاتا ہے، میری بھوک کو مٹاتا ہے، میری پیاس کو بجھاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب تو وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد وہ مجھے موت دے گا اور موت دینے کے بعد دوبارہ پھر مجھے زندگی عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب تو وہ ہے کہ جس سے مجھے یہ توقع ہے اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو، میری لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ اور میرا رب تو وہ ہے، رب ہب لی حکمہ، کہ جس کے سامنے میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اس سے یوں دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جس کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کر کے یوں دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل فرما، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جس سے میں یوں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، آئندہ رہنے والے لوگوں میں تو میرا نام جو ہے جاری فرما، کہ نیک نامی کے ساتھ وہ مجھے یاد کرے، میرے مشن کو، میری دعوت کو لے کر کے اسے، اور پیغمبرانہ جو دعوت ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اس فریضے کو وہ انجام دیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے تو جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں یوں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، میرا باپ گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے شرک اور بت پرستی اختیار کر لی، اسے تو ایمان کی توفیق دے دے، اسلام کی توفیق دے دے، اسے راہ راست دکھلا دے، اور راہ راست دکھلا کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔
ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے میرے پروردگار جب تو قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا تو اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایسا دن کہ جس دن کے اندر نہ تو کسی کا مال کسی کے کام آ سکے گا، نہ کسی کی اولاد کسی کے کام آ سکے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ الحمد للہ الذی لا یصف الشدائد الا هو ولا يدفع المكائد الا هو، وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو، وما موجود الواصلین فی الکونین الا هو، العباد كلهم ضعفاء لا قوي الا هو، والناس كلهم فقراء لا غني الا هو، لا حافظ ولا ناصر الا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو، ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو، موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت، إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديد والقيامة قريب والحاكم رب جليل، ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار
أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناصر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر من الهدى بالله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. دائیں بائیں دیکھ لیں ساتھ ساتھ جڑ جائیں اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین